18ویں آئینی ترمیم کیا ہے؟ جدید آئین پتھر پر کندہ نہیں ہوتے، یہ زندہ جاوید دستاویز ہوتے ہیں جنہیں ضابطے کے مطابق تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ نے اپریل 2010 میں تاریخی 18ویں ترمیم منظور کی، جس سے گفتگو کے ذریعے قانون سازی کا انقلاب کہا گیا۔ 18ویں ترمیم کا عمل۔ اس تاریخی ترمیم کی پہلی اینٹ 14 مئی 2006 کو میثاق جمہوریت ہے، جس پر 2 سیاسی جماعتوں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے دستخط کیے۔ 28 مارچ 2009 کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں اس وقت کے صدر مملکت نے اسپیکر قومی اسمبلی کو ایک کمیٹی بنانے کا کہا جو آئین میں ترامیم تجویز کرے۔ بعد ازاں صدر مملکت وزیر اعظم کو بھی خط کے ذریعے عملی اقدامات کا کہا۔ 10 اپریل 2009 کو قومی اسمبلی میں پارلیمانی سیاسی جماعتوں پر مشتمل خصوصی کمیٹی کے قیام کی قرارداد منظور کی۔ سینٹ نے بھی 29 اپریل 2009 کو ایسی ہی قرارداد منظور کی، جن کی روشنی میں اسپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمانی رہنماؤں سے مشاورت کے بعد 25 رکنی پارلیمانی کمیٹی برائے آئینی اصلاحات قائم کی، جس میں 14 سیاسی جماعتوں اور آزاد اراکین کی نمائندگی تھی۔ کمیٹی کا پہلا اجلاس 25 جون 2009 کو ہوا اور سینیٹر میاں رضا ربانی کمیٹی کے متفقہ چیئرمین منتخب ہوا۔ کمیٹی نے میڈیا کے ذریعے عوام الناس سے تجاویز اور ترامیم کے حوالے سے سفارشات طلب کی اور اس سے 982 تجاویز اور سفارشات وصول ہوئیں۔ کمیٹی نے سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سے بھی تجاویز اور سفارشات مانگی، نیز جو آئینی ترامیم کے حوالے سے 91 پرائیویٹ ممبر بل بھی حاصل کیے۔ کمیشن نے 77 بند کمرے کے اجلاس کیے اور ہر اجلاس اوسطاً 5 گھنٹے کا تھا۔ اس طرح 385 گھنٹے گفت و شنید ہوئی۔ کچھ اسی طرح کا طریقہ کار 1973 کے آئین کی تشکیل کے وقت اپنایا گیا تھا۔ کمیٹی نے اپنے ٹرم آف ریفرنس کے علاوہ مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھا۔ نمبر 1، نظام میں شفافیت۔ نمبر 2، انفرادی ثوابدیدی اختیارات میں کمی۔ نمبر 3، پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کی مضبوطی۔ نمبر 4، صوبائی خود مختاری۔ نمبر 5، عدلیہ کی آزادی۔ نمبر 6، بنیادی حقوق کی مضبوطی۔ نمبر 7، میرٹ کا فروغ۔ نمبر 8، اچھا انداز حکمرانی۔ نمبر 9، اداروں کی مضبوطی۔ قومی اسمبلی نے بحث و مباحثے کے بعد 8 اپریل 2010 کو اور سینٹ میں 15 اپریل 2010 کو 18ویں ترمیم منظور کی۔ ایک ایسی پارلیمنٹ میں آئینی ترمیم پر 2/3 اکثریت کا حصول جس میں کسی جماعت کے پاس سادہ اکثریت نہ تھی، سیاسی طبقے کے شعور کی گواہی ہے۔ حصہ 2، 18ویں ترمیم کیا ہے؟ 18ویں ترمیم نے ملک میں شراکتی آفاقیت کی کلچر کو فروغ دیا ہے۔ یہ ایک عظیم سیاسی اتفاق رائے کی مظہر ہے، کیونکہ اس کی تشکیل میں تمام چھوٹی اور بڑی جماعتوں نے حصہ لیا اور اس عمل کو وقت دی۔ اس ترمیم نے مارشل لاء اور اس کی اچھی خاصی ترامیم کا خاتمہ کر کے پارلیمانی اختیارات کی اصل شکل میں بحالی اور صوبوں کے اختیارات میں اضافہ کیا۔ پارلیمانی کمیٹی برائے آئینی اصلاحات نے اپنی بند کمرے کی کارروائی کے دوران 3 پروڈکٹس بنائیں۔ پہلی 18ویں آئینی ترمیم، جس کے ذریعے آئین کے 102 آرٹیکل میں تبدیلی یا ترمیم ہوئی۔ آئین کا 6واں اور 7واں شیڈول ختم ہوئے، جبکہ 4تھے شیڈول میں آئین سے کنکرنٹ لسٹ کا خاتمہ ہوا اور وفاقی قانون سازی کی فہرست اول، جو کہ وفاقی پارلیمنٹ اور حکومت کا اختیار ہے، وہ وقت کی وفاقی قانون سازی کی فہرست حصہ 2 میں، جو کہ قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ کا اختیار ہے، جبکہ اداروں کی ریگولیشن اور پالیسی کے اعتبار سے مشترکہ مفادات کونسل کا اختیار ہے، کچھ رد و بدل کیا۔ دوسری، پارلیمانی کمیٹی برائے آئینی اصلاحات نے انتظامیہ کے لیے 11 سفارشات مرتب کی، جن کا تعلق قوانین میں ترمیم یا پالیسیوں میں بہتری سے تھا۔ تیسری، 15 تجدیدی نوٹس، جو کہ مختلف سیاسی جماعتوں نے ان امور پر دیے جن پر کمیٹی میں اتفاق رائے نہ ہو سکا اور وہ آئینی ترمیم کا حصہ نہ بن سکے۔ ان تجدیدی نوٹس کو منتظر سیاست کہا جا سکتا ہے اور یہ نکات تاریخی ریکارڈ میں اور مستقبل میں صوبائی خود مختاری میں اضافے کے لیے رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں۔
18ویں ترمیم کے بارے میں مکمل تفہیم کے لیے ان تینوں چیزوں کا مطالعہ لازمی ہے۔ اس سے ان تمام سوالوں کے جوابات مل جائیں گے جو ترمیم ناقدین اٹھاتے ہیں۔ 18ویں آئینی ترمیم یہ مقامی اور سیاسی فکر کی بنیاد پر قانون سازی، انتظامی امور اور مالیاتی قیام امور کے حوالے سے اصلاحات ہے۔ اسی لیے اس پر عمل درآمد کے بعد 1 جولائی 2011 کو صوبائی خود مختاری کا دن منایا گیا۔ یہ وفاق اور صوبوں کے درمیان صوبائی خود مختاری کے محاورے میں لکھا ہوا نیا معاہدہ ہے۔ اس کے ذریعے پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو بااختیار بنایا گیا ہے اور یہی سب اختیارات کی آئین ہے، جیسے کہ مشترکہ مفادات کونسل، قومی اقتصادی کونسل اور قومی فائنانس کمیشن میں اصلاحات، ججوں کی تقرری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا قیام، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پارلیمنٹ کے ذریعے تقرریاں، نگران حکومتوں اور انسانی حقوق کے اداروں میں پارلیمنٹ کے راستے تقرریاں، ریفرینڈم کا سوال بھی اب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ہی لکھا جا سکتا ہے۔ یہ متحرک صوبوں کا تصور ہے۔ صوبوں کو ہنگامی حالت کے نفاذ میں کردار صوبائی گورنر کے لیے شرط کہ اس کا تعلق اس صوبے سے ہو۔ آرٹیکل 140A کے ذریعے مقامی حکومتوں کے لیے کم از کم معیارات، قدرتی وسائل میں برابر حصہ اور ملکیت اور قومی فائنانس کمیشن ایوارڈ میں صوبوں کا محفوظ حصہ۔ 18ویں ترمیم معاون اور شراکتی وفاقیت کا پیغام ہے، جس کا مقصد وفاق پاکستان کو ایک مشترکہ خاندان کی طرح چلانا ہے۔